بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلام دین فطرت اور نظام حیات ہے۔ اسلام نے جس طریقے سے ہمیں دیگر چیزوں سے متعلق رہنمائی دی ہے، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے رزق کو کیسے کمانا ہے اور اسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ ایک 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ جس کا تعلق کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ 9th کے امتحانات سے فارغ ہوتا ہے تو یوٹیوب پر ایک چینل کریٹ کر لیتا ہے، اس کے اندر معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے ویوز بڑھتے جاتے ہیں تو گوگل کی طرف سے اسے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو کیا اسلام ان پیسوں کو جائز قرار دیتا ہے یا ناجائز قرار دیتا ہے؟ تو اس کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اس کا پروسیجر کیا ہے۔ نمبر 2، اشتہارات ایڈز لگانے کے طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر 3، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ایک کمپنی جس کا نام گوگل ایڈسنس ہے، وہ کمپنی کرتی کیا ہے، وہ مختلف کمپنیوں کے مالکان سے رابطہ کرتی ہے اور ان سے رابطہ کر کر انہیں کہتی ہے کہ ہم آپ کی پروڈکٹس ان کی تشہیر کرتے ہیں۔ ان سے اشتہارات کو لیتی ہے، ان سے اشتہارات کو لے کر وہ مختلف یوٹیوب، ویب سائٹس اور دیگر ذرائع کے اندر چسپاں کر دیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو دیگر لوگ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے اس کمپنی کی اشیاء جلدی بک جاتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ گوگل کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ تو دیکھے جائے کہ گوگل ایک طرف سے اشتہارات لیتی ہے اور دوسری طرف وہ چسپاں کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ گوگل کی حیثیت ایک دلال کی طرح ہے۔ وکالت بھی اسے کہا جا سکتا ہے، ڈیلر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن فقہ اسلامی کے اندر، اسلامی قوانین کے اندر اس کو دلال کہیں گے یا مسمار کہیں گے۔ تو التعریفات الفقہیہ کے اندر اس کی تعریف یوں کی گئی: الدلال هو السمسار الذی يدخل بین البائع والمشتری متوسطا لامداء البیع۔ دلال وہ ہوتا ہے جو بیع اور مشتری کے درمیان خرید و فروخت کو پورا کرواتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلال اس کی حیثیت فقہ کے اندر موجود ہے۔ اب کیا یہ اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا دلال؟ تو اس کے بارے میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر عبارت موجود ہے: الاجیر المشترک لا یستحق الاجرۃ الا بالعمل، یعنی دلال اجرت کا مستحق تب ہوگا جب وہ عمل کرے گا۔ اور فتاوی ہندیہ کے اندر اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ دلال کیا کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ معاملات کے اندر جلدی کرواتا ہے۔ دوسرا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کے اندر تاخیر کرواتا ہے۔ اور تیسرا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو مکمل کرتا ہے۔ تو جب ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے گی تو پھر جو دلال ہوگا، اجیر مشترک ہوگا، وہ اجرت کا مستحق بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل کا دلالی کرنا یہ اسلامک نقطہ نظر سے جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف اشتہارات کی اقسام کیا ہیں۔ تو ان میں سے پہلی کاسٹ پر امپریشن۔ کاسٹ پر امپریشن اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی ویب سائٹ پر جتنی بار اشتہار دکھایا جائے گا اسی حساب سے پیسے دیے جائیں گے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کاسٹ پر کلک، جتنی بار اس اشتہار کو کلک کیا جائے گا اتنی بار پیسے دیے جائیں گے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فلیٹ ریٹ، یعنی اس کے اندر کلک کرنا اور دکھانا یہ دونوں ہی شرطیں موجود نہیں ہیں۔ یعنی کسی بھی یوٹیوب چینل کے اندر یا کسی بھی ویب سائٹ کے اندر یہ جگہ کو خرید کر وہاں اشتہارات چسپاں کر دیتی ہیں اور 1 مہینے کے بعد یا ایک مخصوص مدت کے بعد
اس ویب سائٹ کے مالک کو اس کے پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جتنی بھی مذکورہ صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری طے شدہ ہوتی ہیں، ویب سائٹس اور یوٹیوب چینلز اور دیگر ذرائع کے مالکان سے طے کر دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم ایڈ لگائیں گے اور اس کے اتنے پیسے ہم دیں گے۔ تو بنیادی طور پر طے شدہ رقم اسلام کے اندر جائز ہوتی ہے۔ اب ایڈ کس طرح کی ہوتی ہے؟ یعنی مطلقاً یہ جائز ہے، اب ایڈ کس طرح کی ہوگی؟ ایڈ 3 صورتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایسی چیز کی ایڈ لگا دی جائے جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، مثلا شراب، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے اور اس کو پینا بھی حرام ہے۔ اگر شراب کی ایڈ یا فلم کی ایڈ یا ایسی کسی اور چیز کی ایڈ لگا دی جائے جو حرام ہے تو بنفسی ہی ایسی چیز کی ایڈ لگانا، اس سے ارننگ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر دوسروں کی مدد نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ویب سائٹ پر یا یوٹیوب چینل پر حرام چیز کی ایڈ لگا دی جاتی ہے تو اس کو دیکھنے والے اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور مائل ہو کر ممکن ہے کہ وہ شراب پینا شروع کر دیں یا ممکن ہے کہ وہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسی چیزوں سے ارننگ حاصل کرنا اور ایڈ لگانا یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایڈ ایسی چیز کی لگائی جائے جو ہے تو جائز لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہو، مثلا کھجوروں کی ایڈ لگا دی گئی یا کسی پروگرام کی یا تقریب کی ایڈ لگا دی گئی، لیکن اس ایڈ کے اندر کسی برہنہ عورت کی تصویر لگا دی گئی یا ایسی کوئی اور ناجائز چیز چسپاں کر دی گئی، تو ایسی چیز کی ایڈ لگانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو کوشش کرے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ روکے، اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان کے ساتھ روکے، اگر زبان کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، اور روح المعانی کے اندر ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، ایسی چیز جو برائی کی دعوت دیتی ہے وہ بھی بری چیز ہے۔ برہنہ تصویر یا ایسی کوئی اور چیز یہ برائی کی دعوت دیتی ہے، اسلامک نقطۂ نظر سے یہ ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت ہے جائز اشتہارات کی، اگر وہ حرام چیز بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایڈ لگانا بھی جائز ہے، اس سے ارننگ حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔